إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حمد و ثنا تعریف و توصیف و تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور وہی تمام کا روزی رسا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو اس نے چاہا وہ کیا اور جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے اور نہ بدل سکے گا۔ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، نیکیوں کو پسند کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ وہ دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ دیتا ہے تو ہم پہنتے ہیں، اور وہ دیتا ہے تو ہم اس دنیا میں رہتے بستے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اور کام کرتے ہیں۔ نبیوں کی نبوتیں اور رسولوں کی رسالتیں، ولیوں کی ولایتیں اور شہیدوں کی شہادتیں، بزرگوں کی بزرگی اور بڑوں کی بڑائی، سب اسی کے دربار سے ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ نہ کوئی اپنے گھر سے لایا، نہ کسی نے خود پیدا کی۔ اگر وہ نبیوں کو نبوتیں نہ دیتا تو وہ نبی نہ ہوتے، رسولوں کو رسالتیں نہ دیتا تو وہ رسول نہ کہلاتے، ولیوں کو ولایتیں نہ دیتا تو کوئی ولی نہ کہلاتا۔ جو کچھ ملا ہے اسی کے دربار سے ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا اسی کے دربار سے ملے گا۔ یہی وہ بات ہے، یہی توحید ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی بتاتے رہے، اور ہر نماز کے بعد یہ اعلان کرتے رہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، اگر تو کسی کو نوازنا چاہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ روک سکے، اور کسی کو تو نہ دینا چاہے تو کسی میں طاقت نہیں، قوت نہیں کہ اس کو کچھ دے دے۔ یہ ساری کائنات اسی کی مرضی، اسی کی منشا اور اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے آخری زمانے میں ان کو نبوت و رسالت دے کر توحید کی علمبرداری کو قائم فرمانے کے لیے اس دنیا میں آخری نبی بنا کر کتاب مجید دے کر سید المرسلین اور سید الاولین والآخرین بنا کر بھیجے۔ ہزاروں پریشانیاں، مشکلات آپ نے دین کی خاطر اٹھائیں،
اور امت کے لیے محبت، الفت، مودت اس قدر آپ کے دل میں تھی کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، کیا آپ ان لوگوں کی وجہ سے آپ محنت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور یہ ایمان نہیں لاتے، تو کیا آپ اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں گرفتار کرائیں گے؟ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ انما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ آپ کی ذمہ داری ہم نے یہ لگائی ہے کہ آپ بندوں تک پہنچا دیں، بس۔ کون مانے گا، کون نہیں مانے گا، کون قبول کرے گا، کون انکار کرے گا، کون اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا اور کون نافرمانی میں زندگی گزارے گا، یہ سارے فیصلے ہمارے اپنے ہیں۔ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایت پانا چاہتا ہے تو اسے ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایت نہیں، گمراہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے تو گمراہی کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر ساری کائنات، سارے انسان ایک جیسے انسان کی طرح نہایت پرہیزگار، متقی، ایک گناہ کے بھی قریب نہ جانے والے بن جائیں تو اس سے ہماری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور یہ سارے انسان، سارے جن، یہ سب مل کر ایک آدمی کی طرح فاسق و فاجر، کافر و مشرک کی طرح سے ہماری وحدانیت کا انکار کر دیں، الوہیت کے منکر ہو جائیں، ہماری خدائی کو تسلیم نہ کریں، تو ہمارے ملک اور ہماری قدرت اور ہماری خدائی میں ذرہ برابر بھی اس سے کمی پیدا نہیں ہوتی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں، جس کی مٹھی میں یہ ساری کائنات ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، دن و رات کی گردشیں، یہ سب اس کی مٹھی میں ہے، وہ چلاتا ہے۔ دنیا کی بادشاہتیں، وزارتیں، عمارتیں، یہ سب اس کی مرضی اور منشا سے تبدیل ہوتی ہے، بدلتی ہے، ملتی ہے۔ جس کو چاہتا ہے بام عروج پر پہنچاتا ہے، بادشاہتیں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہ سے فقیر بنا دیتا ہے، اور ہاتھ میں بھیک کا کٹورا اور پیالہ دے دیتا ہے، گھر گھر مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید، بڑے بڑے بزرگ فرشتے اس کے سامنے لرزاں و ترساں ہیں۔ اس کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے دنوں رات لگے رہتے ہیں۔ کسی کی اور کیا مجال ہے جو اس کے سامنے کوئی جرأت کر سکے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کی
اور اپنی جان، مال، عزت، آبرو، خاندان، بیٹے، بیٹیاں، بیویاں، گھر، زمین، جائیداد، سب کچھ اسلام کے راستے میں قربان کرنے کے لیے رسول اکرم کے سامنے پیش فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں خلفائے راشدین پر، اصحاب بدر اور احد پر، اصحاب بیت رضوان پر، اصحاب فتح مکہ پر، اور تمام صحابہ کرام پر جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے۔ ہزار رحمتیں ہوں اللہ رب العزت کی تابعین پر، تبع تابعین پر، امامان دین پر، محدثین پر، مجتہدین پر، اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو، عزیزو، رمضان المبارک کا وہ پاکیزہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری مدد کے لیے باقی دنوں کے مقابلے میں اس مہینے کا سارا نظام بدل دیا ہے۔ سال کے 11 مہینے میں نفس اور شیطان ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ شیطان ہر وقت ہمیں بہکاتا رہتا ہے اور نفس برائیوں کی طرف ہمیں کھینچتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہماری مدد فرمائی، سرکش شیاطین کو گرفتار کرا لیا اور نفس کی کمزوری کے لیے، نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں روزے کا تحفہ عطا فرمایا۔ انسان، آدمی، یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ ایک ہے جسم جو مادے کا بنا ہوا ہے۔ اس زمین میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، لوہا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی دھاتیں ہیں، ان ساری چیزوں سے یہ ہمارا جسم بنا ہوا ہے، یہ مادی جسم ہے۔ اسی لیے ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو طاقتور رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ہر عام ضرورت ہمیں لگی رہتی ہے۔ اور اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو پیروں میں دم نہ رہے کہ ہم چل سکیں، ہاتھوں میں دم نہ رہے کہ ہم ہلا سکیں، زبان میں دم نہ رہے کہ اپنی بات کہہ سکیں۔ یہ جسم مادی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو اس مادی جسم کو چلنے پھرنے کے لائق بناتا ہے، اس کا نام ہے روح۔ اس انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ گویا دو قوتیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور زندہ کہلاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو انسان انسان نہیں رہتا، آدمی آدمی نہیں رہتا، اس کو میت کہتے ہیں، اس کو مردہ کہتے ہیں۔ اور کوئی سماج اپنے درمیان کسی مردہ کو باقی نہیں رہنے دیتا، اس کو جلد سے جلد اپنے سماج سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے قبر میں چھپا کر، چاہے آگ میں جلا کر، چاہے پرندوں کی خوراک بنا کر، کسی بھی ذریعے سے۔ تو یہ دو قوتیں، دونوں قوتوں کا اپنا اپنا الگ معیار ہے، الگ الگ اپنے احکام ہے، مشن ہے، اور اپنی اپنی جگہ پر دونوں کام کر رہے ہیں۔
کھانے پینے سے ہماری قوت حیوانی بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، اور نہ کھانے سے یا کھانے میں کمی کرنے سے یا اس کو کسی نظام کے تحت باندھ کر رکھنے سے یہ قوت حیوانی کمزور ہوتی ہے۔ عبادات سے، اللہ کے ذکر سے، تلاوت قرآن سے، فکر آخرت سے، دعاؤں میں لگنے سے ہماری قوت روحانی ترقی کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ انسان کبھی کبھی حیوان بن جاتا ہے، کہتے ہیں کہ حیوانیت طاری ہو گئی اس پر، حیوان بن جاتا ہے تو اس میں روحانیت کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی، روحانیت مغلوب ہو جاتی ہے، اور انسان ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو ایک درندہ کرتا ہے، مارنے، کاٹنے، تباہ و برباد کرنے سے لے کر جو کچھ بھی ایک انسان سوچ سکتا ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے کب تیار ہو جاتا ہے؟ جب اس کی حیوانیت غالب ہو جاتی ہے اس کی روحانیت پر۔ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، بڑی بڑی برائیاں، قتل ہے، خونریزی ہے، جنگ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، بلاత్కాری ہے، یہ ساری کی ساری کب دنیا میں نظر آتی ہے ہمیں؟ جب انسانوں کی حیوانیت ان کی روحانیت پر غلبہ پا لیتی ہے، اور جب اس کے برخلاف ہو، انسانوں کی روحانیت عروج پر ہو اور حیوانیت پر غالب ہو، تو ہمارے سامنے تصویر ابھرتی ہے صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی، تابعین اعظام کی، بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی، جو اپنی زندگی کا ایک منٹ بھی اللہ کی نافرمانی میں گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا مال اور اپنا آرام تج دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھو تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ ایک ایک صحابی کا ایک ایک واقعہ ہمیں حیران کر دیتا ہے، اور جب ہم آنکھیں بند کر کے سوچنے لگتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہمارے ساتھ پیش آتی تو کیا ہم یہ عمل کر پاتے؟ تو ہمارا دل کہتا ہے نہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری روحانیت کتنی کمزور ہے اور حیوانیت کا ہمارے اوپر کس قدر غلبہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے، جنت میں داخل کراتی ہے، اللہ کے غضب سے بچاتی ہے، اللہ کا محبوب بناتی ہے، یہ نیکی تمہیں اس وقت تک نہیں ملے گی حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک صحابی جب اس آیت کریمہ کو سنتا ہے، اس پر غور کرتا ہے اور جائزہ لیتا ہے، کیا میں نیکی حاصل کرنے کا مستحق ہوں، لائق ہوں، مجھے ملی ہے؟ تو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہتا ہے، اللہ کے رسول، وہ جو میرا باغ ہے نا، باغ، مشہور باغ، مدینے کا سب سے مشہور باغ بیروحا، آپ گواہ رہیے، اللہ رب العزت کے نام پر میں نے دے دیا، آپ جو چاہیں اس کو، جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ کس لیے؟ تاکہ مجھے نیکی مل جائے۔ رسول اکرم نے پوچھا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟
کہا اس لیے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آج ذرا تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اس آیت کریمہ کے معنی، مفہوم اور تقاضے پر غور کرو۔ کیا اس درجے کو ہم پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ہم ذرا ذرا سی چیز کو خرچ کرتے ہوئے کئی بار سوچتے ہیں؟ غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، ضرورت مند ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ضرورت مند ہے، لیکن ہمارا ہاتھ جیب میں نہیں جاتا۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے جیب میں پیسے ہیں، لیکن جیب میں جاتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اور ہمارا نفس دونوں کہتے ہیں کہ میاں بہت ضرورتیں ہیں اور ان لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے، کس کس کو دو، لائن لگی ہوئی ہے صبح سے شام تک، جدھر دیکھو یہی لوگ پھر رہے ہیں، کس کو دیجئے کس کو نہ دیجئے۔ کون سکھا رہا ہے یہ ہمیں؟ شیطان۔ کون سکھا رہا ہے؟ ہمارا نفس۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں سکھاتا ہے اگر یہ خرچ کر دو گے، شام کو فلاں آدمی آنے والا ہے، اس کے پیسے دینا ہے، کہاں سے دو گے؟ 10 ضرورتیں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بیٹے کو یہ دینا ہے، بیٹی کو یہ دینا ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کی یہاں بچہ ہوا ہے، اس کی یہاں یہ ہوا ہے، اس کی یہاں وہ ہوا ہے۔ میرے پاس پیسہ کہاں ہے؟ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ بٹ جائے گا، رہے گا کیا؟ اور میری جیب میں پیسہ ہے۔ ایک نیتا آ جاتا ہے، میرا ایک دوست آ جاتا ہے، میچ ہو رہا ہے فٹ بال کا، کرکٹ کا اور کسی بھی چیز کا، اور چندہ مانگتا ہے تو بغیر سوچے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو 150 نہیں، 1000 2000 10,000 بھی دیتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ مال کیا ہے؟ پیسہ کیا ہے؟ یہ تو ہاتھ کا میل ہے۔ پہلے کہاں تھا ہمارے پاس؟ کمایا نا، پھر کما لیں گے۔ دنیا کے معاملے میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہاتھ کا میل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے یہ پیسہ ہماری سب سے بڑی ضرورت بن جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری حیوانیت ہماری روحانیت پر غالب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رسول اکرم نے ایسے تربیت دی تھی، اسلام کی حقانیت ایسی سمجھی تھی انہوں نے کہ ان کی روحانیت اس قدر مضبوط و قوی تھی کہ حیوانیت ان کے اندر ختم ہو گئی تھی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، رمضان کا مہینہ آیا ہے اور ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، یہ تو ہمارا نظام ہے دائمی، روحانیت کو تقویت دینے کے لیے اور حیوانیت کو کمزور کرنے کے لیے، دنیا کو امن و امان شانتی کے ساتھ چلانے کے لیے۔ دیگر مذاہب میں بھی ہمارا یہ نظام چلتا تھا، روزہ رکھنے کا حکم تم ہی کو نہیں دیا ہے، تم سے پہلی جتنی قومیں گزری ہیں ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے اندر بھی روزہ ہے۔ یہودیت کو دیکھو، نصرانیت کو دیکھو، ہندو مت کو دیکھو، جین مت کو دیکھو، ان کے یہاں روزے کا تھوڑا تصور الگ ہے ہمارے یہاں سے، لیکن روزہ موجود ہے۔ یہودیوں میں بھی روزہ ہے، نصرانیوں میں بھی روزہ ہے، اور ہندوؤں میں بھی روزہ ہے، اور جینیوں میں بھی روزہ ہے، ایسے ہی دیگر تمام ان مذاہب میں جن کا تعلق آسمان سے ہے، ان کے اندر روزے کا تصور ہی نہیں، عملاً روزہ رکھنے کا عمل موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو تم کو بھی ہم نے یہ عمل دیا ہے۔ تمہیں بھی دیا ہے
کس لیے دیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ۔ کیا بنانا چاہتا ہے اللہ رب العزت؟ متقی، پرہیزگار۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں متقی اور پرہیزگار کا تصور یہ ہے کہ آدمی گھر بار چھوڑ دے، بیوی بچے چھوڑ دے، آبادی کو تیاگ دے، جنگل میں، بیابان میں، پہاڑوں پر جا کر ایک چھوٹی سی کٹھیا بنا لے اور وہاں پر بیٹھ کے لمبی سی تسبیح لے کے ہو کرتا رہے۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو نہیں بتلایا ہے۔ یہ اسلام کے برخلاف دیگر مذاہب کے زیر اثر بعض مسلمانوں نے اس چیز کو قبول کر لیا، تعداد بڑھی، لوگ سمجھنے لگے یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ یہ جوگ اور سنیاس، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت دنیا کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانا اور کٹیا بنا کر وہاں رہنا اور اپنے آپ کو ولی مشہور کرا دینا، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ یہ ہم نے نہیں بتلایا یہ راستہ، یہ جوگ و سنیاس کے راستے سے مسلمانوں میں آیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، پہنچا ہوا ہے۔ یہ کیسے پہنچا ہوا ہے؟ باپ بیچارہ ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اس کو ضرورت ہے اس کی، یہ وہاں رہے، اس کی خدمت کرے، باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ ماں بیچاری ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے یہ اس کی تیمارداری کرے، اس کو دوا لا کر دے، اس کے ہاتھ پیر دبائے، یہ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ بیوی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ مانگ مانگ کر کھائیں، اور اپنا چلا ہے ولی اللہ بننے کے لیے۔ یہ ولایت نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس بنیاد پر بنے ہوئے جتنے بھی ولی اللہ ہمارے یہاں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہن میں اور ہندوستان میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں۔ تقویٰ یہ ہے، سماج میں رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی بچوں کا خیال رکھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جب والدین کا ذکر کیا تو یوں کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فرمان ہے، حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَيْ أَمَرَ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت صرف اللہ کی کر۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ تقوی کی زندگی ہے، یہ ہے تقوی۔ باپ کی عمر زیادہ ہو گئی، طبیعت میں جھنجھلاہٹ ہے، ہر وقت غصہ ہے، برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، صبح شام ڈانٹتے رہتے ہیں، اچھی چیز دیتے ہیں کھانے کے لیے اس میں بھی کیڑے نکال دیتے ہیں۔ کیا حکم ہے اللہ کا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کے اس رویے پر خبردار تمہاری زبان سے اف نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ ہے امتحان۔ بوڑھے ماں باپ کو اس عمر کے حصے میں چھوڑ کر پہاڑ پہ جا کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھانا تو بڑا آسان ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے، اس میں کیا پریشانی؟ دوسرے کمائیں اور ہم بیٹھے کھائیں، ایک کمنڈل لے لیا اور بس ہو گیا، ایک موٹا سا چھوٹا سا چھوٹا لے لیا اور ولی اللہ بن گئے۔
یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے، ولایت کا راستہ یہ ہے، ولایت کا راستہ یہ ہے، ولی بننے کا راستہ یہ ہے جو اللہ رب العزت بتلا رہا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مہربانی کے بطور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے شانوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا کر رکھو۔ وہ برا بھلا کہیں، گالی دیں، کچھ بھی کہیں، ان کی بات کا جواب نہیں دینا، صرف خدمت کے جذبے سے لگے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور اگر وہ گزر جائیں دنیا سے تو جب تم اپنے لیے دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، تو اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسے ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ ہمارے بچپن میں اچھا بہتر برتاؤ کیا تھا، پروردگار تو بھی ہمارے والدین کے ساتھ وہی پیار محبت والا برتاؤ کر۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ سارے مذاہب میں روزے فرض کیے گئے تھے کس لیے؟ تقوی کے لیے، تاکہ آدمی متقی بن جائے۔ متقی بننے کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، اگر سمجھ لیں آپ متقی بننے کے لیے کہیں کسی یونیورسٹی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ میں تقوی کی زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا ہوں۔ تقوی کی تعریفیں بہت کچھ کی گئی ہے۔ ایک تعریف یوں کی گئی کہ تقوی ایک لفظ جامع ہے، ایک ایسا شامل دستور کہ مامورات شرعیہ، مامورات الہیہ، جتنی چیزوں کا حکم اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے کہ یہ کرو، ان کو بجا لانا، اور منہیات شرعیہ سے پرہیز کرنا، جتنی چیزوں سے روکا ہے شریعت نے ان سے رک جانا۔ اگر اس پر آپ قائم ہو، مامورات کو بجا لاتے ہو اور منہیات سے دور رہتے ہو، تو آپ تقوی کی زندگی گزار رہے ہو۔ اور یہ روزہ آپ کو ایسی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے بطور تعاون کی عطا فرمایا ہے۔ ایسی زندگی گزارنا دشوار کیوں ہوتا ہے؟ دشوار اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، فرما بردار بن کر رہیں، کیونکہ وہاں چیلنج کر کر آیا ہے کہ میں انہیں تیری فرما برداری نہیں کرنے دوں گا۔ چیلنج وہاں کیا ہے، تو زندگی میں تم اتنے ایکٹیو نہیں ہو جتنا ایکٹیو شیطان ہے۔ دن و رات، صبح شام، ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے برائیاں کرانے کے لیے، تاکہ اللہ کی فرما برداری سے روکے اور اپنی بات ثابت کر دے کہ جو میں نے کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ یہی انسان ہے نا، اس کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، جنت سے نکالا۔ دیکھ، اسی انسان کو آج میں نے اس قابل بنا دیا کہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے، تو کچھ بھی کر لے، اور جو تیرے راستے پر چلیں گے، تیری بات مانیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ تو جن ہو یا انسان ہو جو سرکشی کی اور نافرمانی کی زندگی گزاریں گے، میں ان تمام کو لے کر چاہے انسان ہو یا جن ہو جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی رشتہ داری نہیں ہے کسی سے، اس کو ایک نظام اس نے دیا ہے، جو اس نظام کے تحت کام کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور جو اس نظام کا باغی ہے وہ سرکش ہے، اور اس سے اللہ رب العزت کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تقوی کی تعریف کی گئی
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا امیر المومنین تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے تقوی؟ اللہ رب العزت بار بار قرآن شریف میں وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور بھی وَزَادُ التَّقْوَى یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تقوی ہے کیا؟ فرمایا یہ بتلا کبھی تیرا گزر ایسی جگہ سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، خاردار کانٹے والی جھاڑیاں دونوں طرف، اور بیچ میں چھوٹا سا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، گزرنا تجھے یہیں سے ہے، آپشن کوئی اور نہیں ہے، یہیں سے گزرنا ہے، لیکن اس طرف بھی کانٹے والی جھاڑیاں ہیں، اگر تیرا لباس تیری قمیص اس سے لگے گی تو وہ پھاڑنے کی کوشش کرے گی، اس کو اپنی طرف سمیٹے گی، اور اس طرف بھی ایسی ہی کانٹے والی جھاڑیاں ہیں۔ ایسی جگہ سے کبھی گزرا ہے؟ تو اس نے سوچ کے کہا کہ ہاں گزرا ہوں۔ تو پھر تو نے کیا کیا؟ عرض کیا کہ جب اس طرح کی جگہ ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ اپنا بدن تھوڑا سا سمیٹتا ہوں، سکیڑتا ہوں، اور اپنے کپڑے سمیٹ کے اپنے بدن سے چپکا لیتا ہوں، اور بڑے احتیاط سے کہ ادھر نہ لگ جائے ادھر نہ لگ جائے، ایسے کر کے گزرتا ہوں۔ کیا یہی تو تقوی ہے؟ تقوی کیا ہے؟ یہی تقوی ہے۔ اس دنیا میں رہو، لیکھو ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف تمہارا نفس ہے، اور یہ دونوں طرف سے تمہیں بہکانے اور اپنے چنگل میں پھانسنے، اپنے جال میں گرفتار کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن رہنا اسی دنیا میں ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ زندگی اور سماج کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، شیطان کے چکر میں نہ آ جاؤ، نفس کے چکر میں نہ آ جاؤ، کہیں برائی کا ارتکاب نہ ہو جائے، اپنی منزل کی طرف دھیان لگا ہوا ہے، مجھے جانا وہاں ہے، یہاں نہیں، یہاں رکنا نہیں ہے، منزل کا دھیان ہے، اور دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا کر شیطان سے بھی اور نفس سے بھی آگے لے کر جانے کا نام ہی تقوی ہے۔ بھائیو عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ دیا ہے، یہ مہینہ غفلت میں مت گزارو۔ تمہیں معلوم ہے گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے جو اس وقت نہیں ہیں، چلے گئے اپنی منزل، چھوڑ گئے دنیا، مال بھی، زمین بھی، جائیداد بھی، بینک بھی، بیلنس بھی، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج اگر وہ چاہیں ایک روزہ رکھنا، رکھ سکتے ہیں، کسی روزے دار کو افطار کرانا، کرا سکتے ہیں، ایک تسبیح پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں، ایک وقت کی نماز پڑھنا، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو سارا عمل منقطع ہو جاتا ہے، پھر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ ہمیں معلوم ہے ہماری زندگی کب تک ہے، ہماری عمر کتنی ہے، کتنے اور سال زندہ رہیں گے۔ کوئی جوان سوچ رہا ہو کہ ابھی تو میں جوان ہوں، کیا بوڑھوں کو موت آتی ہے صرف؟ ادھیڑوں کو نہیں آتی؟ کیا جوانوں کو نہیں آتی؟ کیا بچے نہیں مر رہے ہیں؟ موت کا کوئی وقت ہمیں بتایا نہیں گیا، متعین ہے، لیکن ہم اس سے خبردار نہیں ہیں، اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو انسان کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ یہ اتقوا اللہ، یہی تقوی کی زندگی ہے۔
ڈرو اس بات سے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے. حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار خبردار تمہاری موت اس حال میں نہیں آنی چاہیے کہ تم مسلمان نہیں ہو. ہم جس حال میں بھی جہاں بھی رہیں، غریب رہیں، امیر رہیں، مظلوم رہیں، پراگندہ حال رہیں، لیکن ایمان ہمارا سلامت رہنا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم بن کر زندہ رہو اور مسلم بن کر اپنے رب کے پاس جانے کی تمنا رکھو. تو یہ مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے. تقوی کا کیا معنی ہوا؟ اور بھی بہت سارے معنی ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا جمعے کا. ایک معنی سمجھ لو کہ تقوی ایک ایسی صفت ہے جب بندے میں پیدا ہو جاتی ہے تو نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کتنا ہی دشوار مرحلہ ہو لیکن نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے اپنی کوئی چیز قربان کر دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، کچھ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے محبوب ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے میں اس کو لذت ملتی ہے، روزہ رکھنے میں اس کو مزہ آتا ہے، صدقہ خیرات کر کے طبیعت میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں. تقوی جب پیدا ہوتا ہے تو برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اگر آپ کے دل میں برائیوں سے نفرت ہے، برے لوگوں سے، ان کی صحبتوں میں جانے سے، ان کی یاری سے، ان کی دوستی سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہے تقوی. اگر ایسا پاور آپ کو حاصل ہو جائے کہ ہر برائی سے لڑ سکیں اور ہر نیکی کو قبول کر سکیں، اسی پاور کا نام ہے تقوی. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ روزہ آپ کے لیے فرض کیا ہے. تو روزہ ہماری روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے، قوی کرنے کے لیے، حیوانیت پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، برائیوں سے لڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے. پروردگار ہماری زندگیوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے لیے اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہماری بخشش کا ضامن ہو جائے. کیونکہ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ جو آدمی رمضان بھر کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ ہم معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما لے جن کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور تقوی ہمارے اندر ایسا پیدا فرما دے کہ تجھ سے محبت، تیرے رسول سے محبت، تیرے دین سے محبت اور تیری بتائی ہوئی زندگی گزارنے کی توفیق ہمیں حاصل ہو جائے. اور پروردگار تیرے دشمن، تیرے ولیوں کے دشمن، تیرے دین کے دشمن کتنے ہی بہتر اور خوبصورت شکل بنا کر ہمارے سامنے آئے، اے اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی قدر نہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.